بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جنگ دو طریقے سے لڑی جاتی ہے. ایک جنگ تو ہتھیاروں اور اسلحوں سے لڑی جاتی ہے اور ایک جنگ فکری اور نظریاتی ہوتی ہے. یہودیوں اور صلیبیوں نے جب یہ آزما لیا کہ مسلمانوں کو
ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ میں شکست نہیں دیا جا سکتا تو وہ فکری اور نظریاتی جنگ کے میدان میں اتر آئے، اور انہوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ اپنا مسلمانوں کے اخلاقی محاذ کو بنایا۔ انہوں نے یہ اچھی طرح جان لیا تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو اگر تباہ کر دیا جائے، ان کو دین اسلام سے بیزار کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول سے ان کا رشتہ کاٹ دیا جائے، تو ان کو اس کے بعد ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اور اس اخلاقی محاذ میں انہوں نے مسلمانوں کو شکست فاش دے دی۔ اس جنگ میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ سب مت باتیں کرو، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے؟ کیا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے؟ پی پی کر کے بیٹھے رہتے خالی، کیا ضروری ہے؟ اس محاذ پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست فاش دے دی۔ اخبار، جرائد، رسائل، ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے تھے اس میں ریڈیو بھی داخل ہے، اس میں ٹیپ ریکارڈر بھی داخل ہے، اس میں فلمیں بھی داخل ہیں۔ ان سب ذرائع اور وسائل کو انہوں نے اس محاذ کے اندر استعمال کیا۔ تمام ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل میں سب سے زیادہ انہوں نے اس اخلاقی محاذ پر ٹی وی کو استعمال کیا، اس لیے کہ اخبارات، رسائل، جرائد، میگزینز، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، فلمیں، یہ سب کے اپروچ میں نہیں ہے، لیکن کمرشل اداروں نے، کمرشل کمپنیوں نے یہ عزم کر لیا کہ اس ٹی وی کو ایک ایک گھر میں پہنچا دینا ہے۔ جیسے دیہاتوں میں پہلے لالٹین کی ضرورت ہوا کرتی تھی، ایسے ہی شہروں سے گزر کر کے یہ بلا دیہاتوں تک پہنچ گئی ہے، اور ٹی وی کے بغیر زندگی ناگزیر ہو گئی ہے۔ ٹی وی کے بغیر آدمی لگتا ہے کہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اور اداروں نے اتنی سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں کہ کوئی بھی آدمی آسانی سے اس بلا کو اپنے گھر میں لے جا سکتا ہے۔ اس خطرناک چیز کے مسلم معاشرے پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اہل بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ سب سے پہلا اثر جو اس آلے کا پڑتا ہے وہ مسلمانی زندگی کا جو سب سے اہم شعبہ ہے، روحانی شعبہ، مذہبی شعبہ، اس کے اوپر پڑتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور آخر میں یہ فرمایا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ سب سے پہلے مسلمان مومن مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، تمہاری نگاہیں عورتوں کے اوپر نہ پڑیں، یہی تمہاری پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، اس سے تمہاری زندگی پاکیزہ رہے گی، بصورت دیگر تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی۔ اور پھر مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں کے اوپر اور اپنے سینوں کے اوپر ڈالے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو، ان کے پورے بدن کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ حکم یہ دیا گیا کہ نکلو تو ان کو چھپا کر نکلو، کہیں کسی اجنبی مرد کی غلط نگاہ تمہارے بدن کے اوپر نہ پڑے، اس کی میلی نگاہ تمہارے بدن کے اوپر نہ پڑے۔ عورت کا جسم تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پازیب کی جھنکار کو تقدس عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تم اپنے پیروں کو زمین پر مار کر کے نہ چلو، زمین پر اپنے پیروں کو شدت کے ساتھ مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر زمین پر زور سے رکھنے کی وجہ سے تمہارے پازیب کی جھنکار لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پازیب کی جھنکار تک کو تقدس عطا فرمایا ہے، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چاہے وہ مسلم مرد ہو، مومن مرد ہو، چاہے وہ مومنہ اور مسلمہ عورت ہو، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے مرد اجنبیہ عورتوں کے اوپر نگاہ گڑائے رکھتا ہے اور اس کے جسم کے نشیب و فراز کو گھورتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمہ عورتیں، مومنہ عورتیں بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے اجنبی مردوں کو گھورا کرتی ہیں، اجنبی مردوں کو دیکھا کرتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی ان آیات کی صاف خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے، جہاں دونوں طبقوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں کہاں نیچی؟ تو گھور گھور کر کے یہ دونوں کے دونوں طبقے مردوں کو اور عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں حدیث کی روح سے اپنے اوپر حلال کر لی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الاشربہ کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو مالک اشعری ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت اس طرح ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا
فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَزَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ. حضرت امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاشربہ کے اندر لائیں بخاری شریف میں. حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے, زنا کو حلال سمجھیں گے, ریشم کو حلال کر لیں گے, ریشم کو حلال سمجھیں گے, شراب کو حلال کر لیں گے, شراب کو حلال سمجھیں گے, والمعازف اور آلات غنا موسیقی کے میوزک کے آلات کو حلال کر لیں گے, میوزک کے آلات کو حلال سمجھیں گے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں اتریں گے, ان کے جانوروں کو لے کر کے ان کے نوکر ان کے پاس آئے جائیں گے, وہیں پر وہ پڑاؤ ڈالے رہیں گے. ایک غریب آدمی ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ ضرورت ہے, میری ضرورت پوری کر دو, تو وہ لوگ بولیں گے کل ہمارے پاس آنا, ارجع الینا غدن, ہمارے پاس کل آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہی میں ان کو تباہ کر دے گا. فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ, اور اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا. وَيَزَعُ الْعَلَمَ, اور بقیہ دوسرے لوگ جن سے ایسی حرکتیں سرزد ہوں گی, جو زنا کو حلال سمجھیں گے, جو ریشم کو حلال سمجھیں گے, شراب کو حلال سمجھیں گے, موسیقی کے آلات کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے, میوزک سنیں گے, میوزک کے آلات سے متاثر ہوں گے, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ جو رہیں گے اس طریقے کے, ان کو بندر بنا دیا جائے گا, سور بنا دیا جائے گا قیامت تک. ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا, بندر بنا دیا جائے گا, سور بنا دیا جائے گا. یہ حدیث اس موقف پر بالکل واضح ہے کہ موسیقی کو حلال کرنا, میوزک کو سننا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مرادف ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کو مسخ کر دے گا. اس حدیث کو سننے کے بعد مسلمانوں کو اس چیز سے کس قدر اجتناب کرنا چاہیے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹی وی کا یہ برا اثر ہماری مذہبی اور روحانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی وی کو دیکھ دیکھ کر کے اسلام کا جو ایک حکم ہے پردے کا, وہ کس قدر متاثر ہو رہا ہے. بے پردگی اب عام ہو گئی ہے, اور اس کا سبب یہی ٹی وی دیکھنا ہے. پہلے پردہ بالکل عام تھا, مسلم معاشرے میں پردہ بالکل عام تھا, لیکن اس بلا کے آ جانے کے بعد بے پردگی عام ہو گئی ہے. اور بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے معاشرے سے حیا چلی گئی ہے, اور حیا کا چلا جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے حضرت امام بخاری کتاب الادب کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ذرا اس کے آئینے میں اس چیز کا جائزہ لیں. وان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کی ابتدائی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس حیا نہ رہ جائے تو جو چاہے سو کرو. آج مسلمان شریعت کی خلاف ورزی
جو دل کھول کر کے کر رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز اس کے ہاں نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حیا ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ جب حیا ختم ہو جائے، نبیوں نے فرمایا، تو آدمی جو چاہے سو کرے. تو حیا کا معاشرے سے ختم ہو جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے. آج عورتیں جو نقاب پہن کر کے پردے کی چیز اوڑھ کر کے جو نکلتی ہیں، ذرا غور کیجئے، یہ پردہ ہے. کپڑے کے اوپر کتنی آرائش ہوتی ہے، گولڈن بٹن ہوتے ہیں، خوبصورت اسٹیکرز ہوتے ہیں، سنہری ڈوریاں ہوتی ہیں، اور ایسے بیل بوٹے بنے رہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک دین پسند آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو چیز اخفائے زینت کے لیے تھی وہی زینت بن گئی ہے. جو چیز زینت کو چھپانے کے لیے تھی وہی زینت بن گئی ہے کہ آدمی خامخواہ دیکھنا نہ بھی چاہے تو دیکھنے پر مجبور ہو جائے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. کیا بولتا ہے؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ پردہ ہے عورتوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور مومنوں کی تمام عورتوں سے یہ بول دو کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے سینے کے اوپر لٹکا لیں. ان کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ان کے سینے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن آج تو مسلم لڑکی کے اوپر دوپٹہ تک بوجھ بن گیا ہے. بس نہیں چلتا کہ سر سے اور سینے سے دوپٹے کو اڑا کر پھینک دے. پردے سے اس قدر بیزار ہو گئی ہے کہ دوپٹہ سر اور سینے کے اوپر رکھنا اسے بوجھ لگتا ہے. یہ سب کچھ ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے ہوا ہے. ایک افسوسناک منظر اس کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، جھوم جھوم کر قوالیاں پڑھی جاتی ہیں. ان قوالیوں کا کوئی ثبوت اسلام میں ہے؟ اور وہ نعتیں جو ٹی وی کے اوپر پڑھی جاتی ہیں پوری شرکیات اور خرافات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ٹی وی کے اوپر توحید کے تعلق سے کوئی بات نہ تو سنائی جاتی ہے اور نہ دکھائی جاتی ہے. بڑے بڑے مزارات، مزاروں کی پرشکوہ عمارات دکھائی جاتی ہیں، اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام در حقیقت یہی ہے. قبروں کے اوپر چادر چڑھانا، قبروں کی پرستش کرنا، وہاں عورتوں کا اور مردوں کا جمع ہو کر کے صاحب قبر سے مدد مانگنا، انہیں فریاد رس سمجھ کر کے اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے التجا کرنا. آج ان تمام مناظر سے غیر مسلم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام یہی ہے. کیا یہی اسلام ہے جو ٹیلی ویژن کے اوپر پیش کیا جاتا ہے؟ کیا اس سے ہماری مذہبی اور روحانی زندگی حد درجہ متاثر نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ٹی وی کے اوپر اسلام کی غلط شکل پیش نہیں کی جا رہی ہے؟ استخارے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا، وہ استخارے کا طریقہ کسی مسلمان کو معلوم نہیں ہے الا من شاء اللہ. ایک ایسا آدمی جس کی داڑھی
سفاچٹ ہوتی ہے، وہ کالز ریسیو کرتا ہے اور ان کی پریشانیاں ایک بڈھے کو جو دکھائی نہیں دیتا اس کو سناتا ہے، اور وہ بڈھا ایک ہی منٹ کے اندر استخارہ کر کے فوراً اس مسئلے کا حل اور اس پریشانی کا حل بتا دیتا ہے. بتائیے ٹی وی کے اوپر استخارے کا یہ طریقہ کیا مسنون طریقہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا یہ طریقہ بتایا؟ یہ تو بدعی طریقہ ہے. اس طریقے کا تو ثبوت کہیں بھی نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث شریف کے اندر موجود ہے. اب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے جو حضرات بیٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، اذان سننے کے بعد کیا وضو بنا کر کے وضو کر کے نماز کے لیے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یہ اذان کس لیے دی گئی ہے؟ اگر وہ اذان ہے تو پھر لبیک کہہ کر کے وضو بنا کر کے فوراً مسجد کی طرف چلنا چاہیے. یہ کس طریقے کی اذان ہے؟ اور جانتے ہیں اس اذان کا اعلان اور تلاوت قرآن کا اعلان کون کرتا ہے؟ اکثر مرتبہ کوئی محترمہ کرتی ہیں، جن کا سر دوپٹے سے آری ہوتا ہے، جن کے سینے دوپٹوں سے آری ہوتے ہیں، چہرے پر غازہ ملا ہوا ہوتا ہے، لبوں کے اوپر لپسٹک ہوتی ہے اور ہونٹ ایسے سرخ سرخ دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی بلی ٹماٹو کیچپ کھا کے بھاگی ہو. بدن پر ٹھیک سے لباس نہیں ہوتا، بازو ننگے ہیں، پیٹ ننگا ہے، چہرہ ننگا ہے، سر ننگا ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں. ایسی محترمائیں اذان کا اور تلاوت قرآن کا اشتہار دیتی ہیں، اس کا اعلان کرتی ہیں اور اس کا ایڈورٹائز کرتی ہیں. بتائیے ہماری مذہبی زندگی کے اوپر اس کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی اس لیے لے آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، تھوڑی سی تھکن دور ہو جاتی ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا خطرناک جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی ہمیں دی ہے اور اس زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں، ان لمحات کو ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو ایسے ہی کل کریں، ایسے ہی پاس کر دیں، ایسے ہی گزار دیں. اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دو. بڑی پیاری روایت ہے اور یہ روایت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب صفۃ القیامہ میں لائے اور علامہ البانی اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. روایت اس طرح ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم. رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سے کسی بھی آدم کی اولاد کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. اللہ اسے 5 سوال کرے گا. پہلا سوال یہ کرے گا زندگی دی تھی، زندگی کے لمحات گزار کر کیسے آئے ہو؟ زندگی کا لمحہ لمحہ تم نے کیسے گزارا؟ ٹائم کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ اور پھر عمر کا ایک خوبصورت حصہ ہوتا ہے جوانی. جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ جوانی کے یہ خوبصورت لمحات جو تمہیں عطا کیے گئے تھے کہاں گزار کر آئے ہو؟ اور مال کہاں سے حاصل کیا یہ پوچھے گا. مال کہاں خرچ کیا؟
عالم سے پوچھے گا علم کے مطابق کتنا عمل کیا. جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات آدمی نہیں دے لیتا تب تک اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. پہلی بات آپ نے دیکھا کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا. گویا زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، اور جہاں تک آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے، آپ ٹائم پاس کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل خود متعین کر دیا ہے. آپ ٹائم کیسے پاس کریں گے؟ کہاں آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل متعین کر دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ پڑھیے سورہ عصر، والعصر، زمانے کی قسم. واٹ از ٹائم؟ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کسے بولتے ہیں؟ لمحات کے مجموعے کا نام زمانہ ہے. جیسے بہت سارے ریت کے ذرات ملتے ہیں تو پتھر کی چٹان بن جاتی ہے، ایسے ہی لمحات کے مجموعے کا نام زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کے مجموعے کی قسم کھا کر کے بولتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. تمہاری زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل یہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تمہاری زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے. اگر ان کے علاوہ تم نے اپنی زندگی کے لمحات کہیں اور صرف کیے تو تم خسارے سے نہیں بچ سکتے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، لمحات کے مجموعے کی قسم، تمام انسان گھاٹے کے اندر ہیں، مگر 4 انسان گھاٹے میں نہیں ہیں. یہ انسانی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا ہے. مسلم زندگی کا، مومن زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے. اس کے علاوہ ٹائم گزارنے کا اور کہیں آرڈر نہیں ہے، اور کہیں حکم نہیں ہے، اذن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا ہے. زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. زندگی کی بے ثباتی کا عالم یہ ہے. ہمارے ایک شاعر دوست نے کہا کہ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات. کیا بولتا ہے؟ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات. ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا. جس طریقے سے ریت کے ذرات کہیں جمع ہوں، ہوائیں چلتی ہیں اور ریت کے ذرات بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ہماری زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ بغداد کے یا کہیں کے بازار میں ایک آدمی زور زور سے چلا رہا تھا، ارے بھائی میرا سامان جلدی سے خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. مجھے نفع تو ملے گا ہی نہیں، میرا سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. لوگوں نے جب اس کی چیخو پکار سنی تو قریب آئے کہ بھائی کیا بیچ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جلدی سے میری چیز خرید لو ورنہ نفع تو نفع، میرا سرمایہ بھی چلا جائے گا، میری پونجی بھی چلی جائے گی. لوگوں نے قریب آ کر کے دیکھا تو برف بیچ رہا تھا. برف بیچ رہا تھا. یہ زندگی برف کی مثال ہے. جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہیں یہ برف پگھل رہی ہے. جلدی سے بیچ کر کے پیسے کھڑے کر لو ورنہ نفع تو نفع، سرمایہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو تم ٹی وی اس لیے لاتے ہو تاکہ ٹائم پاس کرو. ٹائم پاس کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن زندگی کا ٹائم ٹیبل تو متعین کر دیا ہے زمانے کی قسم کھا کر. اور زمانہ نام ہے لمحات کے مجموعے کا. آخری ٹکڑا بڑا عجیب ہے. عالم سے پوچھا جائے گا علم کے مطابق کتنا عمل کیا. اب میری طرف مت دیکھیے، میں ہی عالم نہیں ہوں، آپ لوگ بھی عالم ہیں. جتنا آپ سن رہے ہیں اتنے کے آپ عالم ہو گئے. میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو جتنا آپ کو علم حاصل ہو گیا اللہ پوچھے گا کہ علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا. ایک نکتہ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں دولت کے ساتھ علم کا تذکرہ ہے. یہ بات یاد رکھو کہ کہیں بھی کوئی بڑا کارنامہ ظہور پذیر ہوا ہے تو علم اور دولت دونوں کے تال میل سے. محدثین نے جو حدیثوں کی بڑی بڑی شرحیں لکھی ہیں، بڑی عمدہ عمدہ کتابیں تصنیف کی ہیں، در حقیقت ان عالموں کے ساتھ ساتھ سرمایہ داروں کا بھی شیئر رہا ہے، اور سرمایہ داروں نے ان کی کافی مدد کی، ان کا کافی تعاون کیا، تب علم کا یہ قافلہ آگے بڑھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو ایک طرف وحی کا علم ہے اور دوسری طرف حضرت خدیجہ مال لیے کھڑی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مال لیے کھڑے ہیں، حضرت عثمان غنی مال لیے کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا. اور عثمان غنی کے بارے میں نبی نے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا. حضرت عثمان کی جو کچھ فضیلت ہے اس بنا پر ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاں کہیں ضرورت پڑی بے دریغ انہوں نے خرچ کیا، خرچ کرنے سے پیچھے نہیں آئے ہوئے. جہاں بھی ضرورت پڑی فوراً مال لے کر کے حاضر ہو گئے. سینکڑوں اونٹ جنگ تبوک کے موقع پر، سینکڑوں گھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نگاہ ڈال رہے ہیں اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے ہیں. سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں گھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. حضرت عثمان غنی اتنے میں ایک تھیلی میں کچھ لے کر کے آئے. داماد ہیں، دو دو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی راہ. کہا کہ عثمان تم نے اتنے اونٹ دے ڈالے، اتنے گھوڑے دے ڈالے، اب کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول 1000 دینار اس تھیلی کے اندر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور سرخ ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا. تو عثمان کی جو کچھ فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے بے دریغ خرچ کیا انہوں نے. تو علم اور دولت کے تال میل سے علم کا قافلہ آگے بڑھا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ کی یہ تعریف حضرت عائشہ کو پسند نہیں آتی تھی رضی اللہ تعالی عنہما. یہاں تک کہ جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی آپ نے دوسری شادی نہیں کی. محبت کے عالم دیکھی کہ کہیں میری خدیجہ کو تکلیف نہ ہو. اللہ. ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے. ہمیشہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے؟ اللہ نے اس سے اچھی عورت آپ کو دے رکھی ہے. اپنے بارے میں بول رہی تھی، آپ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبردار، خدیجہ کے بارے میں ایسی بات آئندہ مت کہنا. ارے وہ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا تھا، اور جب سارے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا. اور جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں محروم تھا، تو میری خدیجہ نے مال میرے لیے فراہم کیا تھا. خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں اور ساری اولاد تو انہی سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز گفتگو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے افسوس کرنے لگی کہ کہاں میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی. نہ کہا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. ملک عرب سے جو پختہ قبروں کا صفایا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ایک قوم نجدیوں کو آج بھی برا بھلا کہتی رہتی ہے، آپ وہاں بھی دیکھیں کہ ایک طرف محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا علم ہے تو دوسری طرف محمد ابن سعود کا مال ہے. اس طریقے سے علم کا یہ قافلہ آگے بڑھا. سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جو لوگ سب سے پہلے جائیں گے ان میں ایک ریاکار عالم کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک ریاکار دولت مند کا بھی تذکرہ ہے. دیکھیے وہاں علم کے ساتھ دولت کا تذکرہ ہے. اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ علم کے ساتھ دولت کا تذکرہ ضرور ہے. لوگ دولت کو بہت برا سمجھتے ہیں، نہیں، بری چیز نہیں ہے. حضرت عثمان کی ساری فضیلت تو اسی دولت کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بے درے خرچ کیا. آج سرمایہ داروں کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ یہ سرمایہ دار عثمان غنی کی طرح تھوڑی ہیں. اللہ کے راستے میں دینا ہو تو 10 روپیہ نکالتے وقت ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور جب کہیں
خرافات میں ان کو پیسہ لگانا ہو تو بے دریغ صرف کرتے ہیں، تو مذمت کے قابل نہیں ہے. لوگ اگر ان کو برا سمجھیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ تو یہاں ایک سوال کا جواب تھا کہ ہم تھکے ہارے آتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے اس وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ دن بھر کی تھکن دور ہو جائے، روح کو تسکین ملے. روح کو تسکین ٹی وی دیکھنے سے نہیں ملے گی، بلکہ آپ کی پریشانی میں آپ کی روحانی اذیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. روح کا تعلق آسمان سے ہے، اسے آسمانی غذا چاہیے. اسے مادی غذا کے ذریعے مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اسے ٹی وی کے ذریعے، گانوں کے ذریعے مطمئن نہیں کیا جا سکتا. تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو سکتی ہے آپ کی روح. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بچہ بھوک سے دودھ کی وجہ سے رو رہا ہو، ماں کو اگر وقت نہیں ہے، کام میں مشغول ہے، تو سوچتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کو دودھ پلا دوں گی، لیکن بچہ رو رہا ہے، اب تھوڑی دیر اس کو چپ کرانے کے لیے کیا کروں، تو وہ نپل اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. وہ نپل تھوڑی دیر تک وہ چوستا رہتا ہے. بتائیے اس نپل سے اس کا پیٹ بھرنے والا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو اسے سکون مل جائے گا، لیکن اصلی سکون کب ملے گا؟ جب ماں اسے اپنی آغوش میں لے کر کے اسے دودھ پلانے لگے. ماں کے دودھ سے اس کو سیرابی ہوگی اور اس کی پریشانی زائل ہوگی، اس کی تشنگی مٹے گی، اس کی بھوک مٹے گی. نپل سے تھوڑی دیر کے لیے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. ایسے ہی حال روح کا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو اسے ان مناظر کے ذریعے مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں روح کو سکون نہیں ملے گا ان تمام چیزوں سے. روح کو اصلی سکون ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، جیسا کہ سورہ رات کے اندر اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ دلوں کو، روحوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے. بہت ساری عورتوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ کتنی بھی پریشانی ہو، میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتی ہوں تو دل کو سکون ہو جاتا ہے. اللہ، سچ مچ قرآن میں دل کا سکون ہے. اور یہ بات جو اس عورت نے کہی بالکل قرآن کے آئینے میں کہی ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم جب کسی کو ممنوع قرار دیتا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، تو صرف حرام قرار دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کا الٹرنیٹو بھی بتاتا ہے. مثلاً اگر وہ ٹی وی سے روک رہا ہے تو اس کا الٹرنیٹو بھی بتا رہا ہے کہ یہاں اگر تم رک جاؤ گے، اس چیز سے تم کو روکا جا رہا ہے، تو اس کا نعمت بدل ہم تمہیں دے رہے ہیں، الٹرنیٹو دے رہے ہیں. یہ الٹرنیٹو قرآن میں موجود ہے، ذرا غور کریں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، آلات غنا ہے، اور یہ فحاشی کے مناظر ہیں. تو جو لہو الحدیث خریدتا ہے، لہو الحدیث کے ضمن میں ٹی وی بھی آ جاتی ہے. جو لہو الحدیث خریدتے ہیں کائے کے لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ. قابل غور جملہ ہے یہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. ضلالت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے اس راستے سے ہٹا کر کے شیطان کے راستے کے اوپر ڈال دے. یہ ہے اضلال فی سبیل اللہ. لیضل عن سبیل اللہ، اضلال عن سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جا رہا ہے ایک راستہ، اللہ کا ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل کر کے تمہیں رضوان الہی کی منزل ملے گی، یہاں اللہ تم کو ملے گا، وہ اللہ کا راستہ ہے. اب کیا کرتا ہے شیطان؟ اس لہو الحدیث کے ذریعے اس راستے سے اس کو دوسرے راستے پر لگا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اسے منزل ملنے والی نہیں، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا. ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ اس کو مذاق کیسے بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اچھا، اب لہو الحدیث خریدنا، لہو الحدیث استعمال کرنا، آلات غنا، آلات موسیقی، میوزک کے انسٹرومنٹس استعمال کرنا ناجائز قرار دے دیا گیا. تو اب اس کا نعم البدل کیا ہے؟ دوسری آیت کے اندر اس کا الٹرنیٹو بتایا گیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. ان کے اوپر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر سے وہ اس طرح پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں وقر ہے،
گویا کہ اس کے کانوں کے اندر ٹھیٹھی دی ہوئی ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہاں دیکھیے لہول حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیات کو پیش کیا گیا. سکون حاصل کرنا ہے تمہیں تو یہ بات چھوڑ کر کے اس بات کو اختیار کرو. اور یہی بات امہات المومنین ازواج مطہرات اور اہل بیت کو خطاب کر کے کہی گئی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور دیکھو زمانے جاہلیت، قدیم جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر کے باہر مت نکلو. یہ تبرج کیا ہے؟ تبرج یہ لفظ برج سے بنا ہے. جہاں بھی ابھار ہو، بدن کے اندر ابھار ہو تو بروج ہے، کہیں سیدھے راستے سے انحراف ہو تو وہ بروج ہے. بروج کے عموم کے اندر ساری باتیں آ گئی. تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح جس طرح عورتیں باہر نکلا کرتی تھی اس طرح بن ٹھن کر کے مت نکلو. انما یرید اللہ لی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب بن ٹھن کر کے تمہیں نہیں نکلنا ہے. نعم البدل کیا ہے؟ ایک چیز سے منع کر دیا گیا، لا تبرجنا منع کر دیا گیا. الٹرنیٹو کیا ہے؟ اب باہر نہ نکلو بن ٹھن کر کے. الٹرنیٹو کیا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھروں کے اندر نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دو، صدقوں خیرات کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نماز قائم کرو، زکات دو، صدقوں خیرات کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے کتاب اور حکمت، یعنی کتاب و سنت کو یاد کرو، اس کو بیان کرو. وَاذْكُرْنَا، بیان کرو، یاد کرو قرآن اور حدیث کو. اس بات کا حکم ہے. یہ الٹرنیٹو ہے. تب تمہارے گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی. بڑی بوڑھیاں پہلے بچوں کو لوریاں دے کر سلاتی تھیں. بچے شام کے وقت ان کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ بوڑھیاں نبیوں کے قصے سناتی تھیں، صحابہ کرام کے قصے سناتی تھیں. اور بچہ جب اونگنے لگتا تھا اور اونگتے ہوئے اچانک بیدار ہوتا تھا تو دادی اماں بولتی تھی بیٹے کیا ہوا؟ کہا کہ میں ابو بکر صدیق جیسا بنوں گا. ایک بولتا ابو جہل کو مار ڈالوں گا. یہ جذبات پیدا ہوتے تھے بچوں کے اندر. آج دادی ماں اپنے کمرے میں تسبیح لیے بیٹھی رہتی ہیں، پڑھتی رہتی ہے، حالانکہ اس تسبیح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انگلیوں کے اوپر تسبیح گننا چاہیے. وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتی رہتی ہیں اور جب شوہر نامدار آتے ہیں تو ٹی وی کھول کر کے فوراً بیٹھ جاتے. بیوی کچھ بات کرنا چاہتی ہے کہ ہٹ میرا پسندیدہ پروگرام آ رہا ہے، برائے مہربانی پلیز ڈسٹرب مت کرو. اور بیوی اگر اپنا پسندیدہ پروگرام، وہ ساس بہو وغیرہ کا کوئی پروگرام آتا ہے نا، وہ کہانی گھر گھر کی وہ آ رہی ہے، اب بیٹے بیٹیاں، خاص طور سے بیٹیاں اور بیوی یہ سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. شوہر آ رہا ہے، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو چائے کی ضرورت ہے. اگر اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھائی میں ابھی آفس سے آیا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، پلیز تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، یہ پسندیدہ پروگرام بس تھوڑی دیر تک اور ہے. اللہ اکبر. یہاں عورت اور مرد کے درمیان چپکلش، شوہر اور بیوی کے درمیان نزاع کی جو صورت پیدا ہو رہی ہے وہ اسی ٹی وی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اہل بصیرت پر یہ بھی مخفی نہیں ہے. بچے غیر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ سب کچھ غیر حقیقی ہوتا ہے. ان غیر حقیقی چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بھی غیر حقیقی کام کرنے لگتے ہیں. ایک مرتبہ اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ ایک لڑکے نے اپنے چھوٹے کالے بھائی کو واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا تھا اور مشین چلا دی تھی.
اور اس کا بھائی مر گیا تھا. ماں باپ نے روتے ہوئے اس سے کہا ارے تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہا کہ ڈیڈی امی تم نے وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ میلے کچیلے اور کالے کپڑوں کو، کالی چیزوں کو اگر واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا جائے تو اجلے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے بھائی کو اجلا بنانے کے لیے واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا تھا. تو یہ غیر حقیقی باتیں دیکھ کر کے بچے غیر حقیقی کام کرنے لگتے ہیں، غیر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہ جائے تو سب کچھ کرو، بچوں کے اندر بے حیائی ٹی وی کی وجہ سے آئی ہے. یہاں تک کہ دو ملازم شوہر اور بیوی کا ایک واقعہ پڑھنے میں آیا کہ آپس میں معمولی باتوں پر دونوں کے درمیان نزاع ہوتی رہتی تھی، لڑائی ہوتی رہتی تھی. بچے نے ایک مرتبہ ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ موم اگر تم کو میرے ڈیڈی پسند نہیں تھے تو تم نے ان سے شادی کیوں کر لی؟ جو پسند تھا اس سے کر لیا ہوتا. اللہ، اس طریقے کے جملے اگر چھوٹے بچے بڑوں کے سامنے بولنے لگے، ماں باپ کے سامنے بولنے لگے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بلا ہے یہ حیا اور غیرت سب کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. بچے جو قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، قوم کی آبرو ہوتے ہیں، ایسے بچے جب معاشرے میں رہیں گے تو قوم کیا ترقی کرے گی، ملک کیا ترقی کرے گا، مسلم معاشرہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں لائے. اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. رواہ بخاری فی کتاب الادب، فی کتاب اللباس، لباس کے اندر. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. ذرا لڑکیوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے قمیض اور شلوار اتار ڈالے ہیں، جینز پہنتی ہیں لڑکیاں، اسکرٹ پہنتی ہیں، پڈلیاں دکھتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، گلے کھلے رہتے ہیں، سر ننگا رہتا ہے، چہرہ ننگا رہتا ہے، پنڈلیاں ننگی رہتی ہیں. عورتوں کو ننگا بنانے والا کون سا آلہ ہے؟ ٹی وی ہے. یعنی اب لڑکیاں لڑکا بن رہی ہیں، بال بھی انہوں نے چھوٹے کر لیے ہیں. لڑکوں نے کیا کیا ہے؟ بال بڑے کرنا شروع کر دیا، لڑکیوں نے بال کم کرنا شروع کر دیا ہے. لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں، اور دونوں نے لعنت خریدی ہے. لڑکوں کو آپ دیکھیے، بڑے بڑے بال، پونیاں بنائے ہوئے ہیں، کانوں میں رنگ لٹک رہے ہیں، اسی طریقے سے گلے میں لاکٹ موجود ہے، ہاتھوں میں کڑے موجود ہیں، اور انہوں نے جینز ایسی پہنی ہوتی ہے جو ٹخنے سے نیچے ہو کر کے زمین کو صاف کرنے کا کام بھی انجام دیتی رہتی ہے. تو لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکا بن رہے ہیں، اور ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خرید لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت دیکھیں، بڑی پیاری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اور امام مسلم اس کو کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا. رواہ مسلم فی کتاب العلم. حضرت امام مسلم اس کو کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، هلك المتنطعون، ایسی بات کہنے والے جو بات کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ایسی بات کو
تنطع کہتے ہیں، مبالغہ آرائی، جس کو ہم ڈائیلاگ کہہ لیں. اب فلمی زندگی آپ دیکھیے، پہلا اثر تو بچوں کے اوپر یہ پڑتا ہے اور سن شعور میں داخل ہو جانے والے بچوں کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ٹی وی کے اندر جو معیار زندگی دکھایا جاتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ 5% آدمیوں کو وہ معیار زندگی دستیاب نہیں ہوتا ہے. بنگلو خوبصورت، اس کے اندر فرنیچر انتہائی قیمتی، اسی طریقے سے بیش قیمت چیزوں سے پورے بنگلو کو آراستہ کیا جاتا ہے. اب ایک بچے کے ذہن کے اوپر، معصوم ذہن کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہماری زندگی ویسی کیوں نہیں ہے. اب ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلو کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس یہ معیار زندگی کیوں نہیں ہے. بعض بچے جو ذرا شعور کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں ماں باپ کو کوسنے دینے لگتے ہیں، ارے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، پیدا کر کے بس ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. یہ باتیں وہ والدین کے بارے میں بولتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، ہم ہی رہ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا، ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں عطا کی. اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کو ظالم بتانے لگتے ہیں اور اپنے اوپر اس چیز کو ظلم بتانے لگتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اس معیار زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اکثر چور اور ڈاکو ہو جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے. یہ ٹی وی کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. اب وہ تنطع دیکھیے، تنطع کہتے ہیں ایسی بات بولنا جو حقیقت میں بات نہیں ہے، مبالغہ آرائی، بات تھوڑی ہے اس کو بڑھا کر بول رہا ہے. کیا ڈائیلاگ میں ایسا نہیں ہوتا؟ ڈائیلاگ میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے، ڈائیلاگ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک حدیث اور ملا لیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے. حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے اور ابو داؤد اسے کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. اس طرح ہے، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا ادعى من غیر والدہ وَإِذَا انْتَمَا إِلَى غیر موالی فَعَلَيْهِ اللَّعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَ عَلَيْهِ رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو کسی ایسے آدمی کی طرف منسوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے، بولے کہ یہ میرا باپ ہے، ماں نہیں ہے تو اس کو ماں بولے، بیوی نہیں تو اس کو بیوی بولے، وغیرہ وغیرہ، اور اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے. فلموں کے اندر دیکھیے، جو عورت بنتی ہے ہیرو کی وہ اس کی عورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. جو بہن بنتی ہے وہ بہن ہوتی ہے، جو باپ بنتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، جو ماں بنتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، قطعاً نہیں. یہ سب کچھ شروع سے آخر تک جھوٹ ہوتا ہے اور غلط انتساب ہوتا ہے. اس غلط انتساب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے، اور ان ملعون لوگوں کے لیے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے، ان کو قوم کا ہیرو کہا جاتا ہے. جو قوم کے بے وقات لوگ ہیں، جنہوں نے فحاشی کو رواج دیا ہے، جنہوں نے کیریکٹر نام کی جو اعلیٰ چیز ہے اس کو انہوں نے کہیں کا نہیں رکھا، ان کو یہ بچے، یہ نوجوان آئیڈیل بنا لیتے ہیں. جو انتہائی بے وقات لوگ ہیں، جن کا کام صرف اور صرف معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر فاحشہ پھیلاتے ہیں، فاحشہ کسے بولتے ہیں؟ شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز ظہور میں آئے اس کو فاحشہ بول دیتے ہیں. کیا ٹی وی کے اوپر شہوانی جذبات غیر معتدل نہیں ہو جاتے ہیں؟ غیر معتدل ہو جاتے ہیں. گویا کہ یہ فاحشہ پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب علیم ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہے. اب جسمانی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ تو اچھی طرح سب کو معلوم ہے، ڈاکٹروں سے اسے پوچھ لیں. مثلا سب سے بڑا اثر ٹی وی کا آنکھ کے اوپر پڑتا ہے.
آنکھ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جس کو کارنیا بولتے ہیں. یہ پھیلتا اور سکڑتا رہتا ہے. اگر اس کو زیادہ پھیلنے اور سکڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ پردہ کمزور ہو جاتا ہے جو ضعف بینائی کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ٹی وی کی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور یکدم کم ہو جاتی ہے. اس ایک دم زیادہ اور ایک دم کم ہو جانے کی وجہ سے کارنیا جلدی جلدی پھیلنے اور سکڑنے لگتا ہے, جس کی وجہ سے کارنیا کمزور پڑ جاتا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے کے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ بہت کم اینک استعمال کرتے تھے, اور آج دیکھو تو 15 سال کے لڑکوں سے لے کر کے 20, 25, 30, 40 سال کے لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. گویا کہ یہ ضعف بینائی کا بھی سبب ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کانوں کے اندر جو آواز مسلسل آتی رہتی ہے, کبھی آواز تیز ہو جاتی ہے, کبھی آواز کم ہو جاتی ہے, اس مسلسل شور کی وجہ سے قوت سماعت کے اندر کمی آ جاتی ہے. سماعت کا جو پردہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آدمی بہرا ہو جانے کے راستے پر لگ جاتا ہے. تو ایک تو قوت سماعت اس کی کمزور ہو جاتی ہے, اور دوسرے مسلسل شور کی وجہ سے آدمی کو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے, ذہنی تناؤ. اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے قلب کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں وہ یہ, کبھی غصے کا منظر ہوتا ہے, کبھی جذبات کا منظر ہوتا ہے, کبھی غم کا منظر ہوتا ہے, کبھی خوشی کا منظر ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں یہ ہر قسم کے جذبات جب انسانی دل کے اوپر وارد ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. اور تمام ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے آدمی بلڈ پریشر اور امراض قلب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور میڈیکل سائنس نے اس کا ایک نام رکھا ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے جو ریز کی وجہ سے جو اثر قلب کے اوپر پڑتا ہے اس کو انہوں نے اسٹریس رسپانس کہا ہے. اسٹریس رسپانس سے کہا ہے, میڈیکل ٹرم کے اندر اس کو اسٹریس رسپانس کہا گیا ہے. ثابت یہ ہوا کہ ٹی وی سے جسم کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں, اخلاق کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں, معاشرے کے اوپر اس کے بڑے ہی مکروہ اور قبیح اثرات پڑتے ہیں. لہذا اس سے دور رہا جائے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ٹی وی گھر میں نہ رکھی جائے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کیسٹ بن رہی ہے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ. میں اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر ہے, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ فائدہ بھی ہے, اور کبھی کبھی تو کروڑ پتی بن جاتا ہے آدمی جوئے میں, اور شراب سے بھی فوائد ہے. تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں, آپ جواب دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے جواب ہم تک پہنچوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قل, آپ فرما دیں, فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اس کے اندر گناہ تو بڑا ہے, منافع کم ہے. گویا کہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ ایسی چیز جس کے اندر نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر تقریباً 99% یہ گناہ ہے, 99% مضرات ہیں. 1% اگر اس میں نفع ہے شراب کی طرح, تو جس طرح شراب نہیں پی جا سکتی ایسے ہی اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا, کچھ شرائط کے ساتھ کیا استعمال کرنے کی اجازت ہے. ہاں, یہ کیبل نہ لگائیں آپ, اینٹینا نہ لگائیں آپ, ٹی وی گھر میں رکھیں, کوئی سی ڈی پلیئر وغیرہ رکھ لیں. علماء کی تقاریر ہیں, اس طریقے سے اور بھی اچھے پروگرامز اگر آپ کو دیکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجادات یہ فی نفس ہی خراب نہیں ہے, بلکہ ان کا استعمال اس کو خراب بنا دیتا ہے. اگر اس کو آپ بہت سارے شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر قباحت نہیں ہے. یہ ٹی وی کے مضرات کے اوپر کچھ منتشر خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.